اب میں بلا تاخیر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے تو اسے صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ علم، دعوت، تربیت اور ادارہ سازی جیسے مختلف میدانوں میں ان سے کام لیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسی ہی ایک معزز علمی شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب حفظہ اللہ۔ آپ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر ہیں، جس کے زیر انتظام دینی، تعلیمی اور تربیتی خدمات انجام دینے والے متعدد ادارے سرگرم عمل ہیں۔ ان میں جامعہ اسلامیہ سنابل، عائشہ شریعہ کالج، معہد عثمان بن عفان، ختیجۃ الکبریٰ گرلز انٹر کالج اور دیگر علمی و تعلیمی مراکز شامل ہیں، جہاں دینی و عصری تعلیم، دعوت اسلام، تربیت نوجوانان اور بالخصوص خواتین کی تعلیم و تربیت کے میدان میں مسلسل خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے علمی تحقیق، قرآن و سنت کی دعوت اور اصلاح معاشرے کے کام میں مشغول رکھا ہے۔ آپ مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، اور آپ اپنے والد گرامی کے علمی و دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل علم آپ کو ایک سنجیدہ محقق، داعی اور مدرس کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور آپ کی گفتگو میں کتاب و سنت کے نصوص اور علمی استدلال کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آج کا موضوع ہے فتنوں کے دور میں ملت اسلامیہ کی ذمہ داریاں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہر مسلمان، ہر خاندان اور ہر طالب علم اور ہر داعی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حضرت مولانا استاد محترم کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے واضح فرمائیں گے اور ہمیں اپنی عملی زندگی کا احساس دلائیں گے۔ لہذا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ استاذ محترم شیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علمی خطاب سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ مجھے آج حسن پور کی اس جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور میں اس موقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کی روشنی میں دو باتیں آپ کے سامنے کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں کوئی بات کہنے، قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کے مطابق مسائل کو پیش کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کہنے والے بہت ہیں، بیان کرنے والے بہت ہیں، اور لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت ہیں، اور مغربی یو پی کی اس فضا میں ان لوگوں کی مقبولیت بھی بہت گہری ہے، لیکن عملی زندگی پیش کرنے والے اور منہج سلف صالحین کے مطابق قرآن و سنت کو پیش کرنے والے آج بھی جماعت اہل حدیث میں خال خال نظر آتے ہیں، اور ایسے افراد کا قحط ہے، ان کا فقدان ہے۔ اللہ رب العالمین قحط الرجال کے اس دور میں ہم کو علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج سلف صالحین کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
موضوع جو رکھا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ موضوعات بہت سارے تھے اور ان کی تعین کر پانا مشکل ہو رہا تھا کہ یہاں کی سرزمین کے لیے، اس علاقے کے لیے کون سے موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ ذمہ داران نے مختلف موضوعات کی تعین فرمائی، لیکن اخیر میں جس موضوع پر ہم لوگوں نے اتفاق کیا، جیسا کہ ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ موضوع کہ فتنوں کے دور میں ملت اسلامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے سما خراشی چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ موضوع کئی ناحیوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم غور و تدبر کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس انداز کے بے شمار واقعات پیش آتے رہے ہیں جس میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کیا۔ آپ کے سامنے یہ بات پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے اور شر سے، برائیوں سے اور ایسے ہی سیاہ کاریوں سے مراد کیا ہے۔ مشہور روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ خیر سے مراد صدقات و خیرات کیسے کیے جائیں، نمازیں کیسے ادا کی جائیں، تہجد کا کیا مقام ہے، تلاوت کلام پاک کے کیا فضائل ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، خیر کے بارے میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں شر و فتنے اور برائیاں آ کر کے مجھ کو دبوچ نہ لیں۔ برائیوں سے ڈرتے ہوئے، برائیوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف کے نتیجے میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بجائے شر و فتنے کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک تفصیلی روایت ہے، مفصل روایت ہے، اس روایت کا خلاصہ میں بیان کر کے اس موضوع پر آؤں گا، اور موضوع پر آنے سے پہلے تمہید میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فتنوں نے کون کون سی شکلیں اختیار نہیں کر لی ہیں۔ یہ فتنے جس انداز سے سر اٹھا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو فتنے تم میں سے خاص لوگوں کو آ کر کے نہیں دبوچتے ہیں۔ یہ فتنے اتنے تیزی کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ دبوچ لیے جاتے ہیں۔ آپ اس کو مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں کئی مزاج کے افراد زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی صدقات و خیرات کی پابندی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اور وہیں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، شرک و بدعات کی تردید میں کوتاہی کرتے ہیں، رب کائنات کے دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایسی صورت میں حقیقت یہ ہے کہ جب یہ فتنے چاروں جانب سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، آ کر کے امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو دبوچتے ہیں، تو ایسی صورت میں
یہ فتنے یہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کی چپیٹ میں آ رہا ہے وہ نمازی اور پرہیزگار ہے یا بددین اور دین سے دوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک بے نمازی اگر فتنوں میں گھیرا جاتا ہے تو ایک نمازی انسان تہجد گزار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھی کہیں نہ کہیں فتنوں میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور فتنوں کا ایسا آنے والا ہے کہ انسان صبح جب بیدار ہوگا تو مومن ہو کر کے بیدار ہوگا، اور جب رات ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ رات میں جب سونے چلے گا تو مومن ہو کر کے نیند کو پورا کرے گا، لیکن جب صبح بیدار ہوگا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس دور میں بیٹھا ہوا انسان چلنے والے انسان سے بہتر ہوگا، چلنے والا انسان کھڑے رہنے والے انسان کے مد مقابل فتنوں میں گھیر لیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں علماء کی مجلس کو لازم پکڑیں، رب کائنات کے ہدایت کو لازم پکڑا جائے، مسجدوں سے اپنے ناطے کو، علماء حق سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا جائے، کیونکہ یہ فتنے جب انسان کو گھیرتے ہیں تو کب انسان بظاہر تہجد پڑھنے والا رہ جائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا رہ جائے، لیکن باطنی طور پر وہ کفار میں شامل ہونے لگتا ہے، باطنی طور پر وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، جن کی تہجد نہیں چھوٹتی، 5 وقتہ نمازوں میں پہلی صف سے پیچھے نہیں ہوتے، صدقات و خیرات میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے، خطبات دیتے ہیں، دروس کا اہتمام کرتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ ان کے دلوں میں کون سا نفاق اور کون سا کفر پل رہا ہے، تو کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شبہات کا شکار ہے، کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دینے والوں کو مسلمان سمجھتا ہے، کوئی ایران توران کی بات کر کے ایران کے کفر کے باوجود ایران کی تائید اور حمایت کر کے اپنے ایمان کو دائیں اوپر لگاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، باتیں تلخ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے جو ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کافرہ کہیں، زانیہ کہیں، جو صحابہ کرام میں 4 صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو کافر قرار دیں، جو قرآن مجید کو ناقص قرار دیں، آج مسلمان بڑے تاؤ کے ساتھ ان کی حمایت کر کے ان کے قائدین کو اور ان کے کفریہ عقائد کے پھیلانے والے لیڈروں کو آج مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا اسلامی ہیرو قرار دے کر کے صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان سے لوگ جا کر کے ایران میں کفریہ عقائد کی نشر و اشاعت کرنے والے ان قائدین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ ایمان کا سودا نہیں ہے، یہ کفر کا سودا ہے، یہ رب کائنات کے دین سے بغاوت ہے، یہ قرآن مجید کی حقانیت سے بغاوت ہے، یہ صحابہ کرام کی محبت سے بغاوت ہے، یہ قرآن و سنت کی بنیادوں سے بغاوت ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں مسلمان ہیں وہاں اسلامی بنیادوں پر زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ انسان صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ لہذا ایسے ادوار میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علمی بنیادوں پر علماء حق کی مجلسوں کو لازم پکڑیں، اور اگر فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم بیٹھ کر کے ان مجلسوں میں اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کریں۔ فتنہ ہمارے سامنے چلنے لگے تو ہم کھڑے ہو کر کے ان فتنوں کے سد باب کے لیے علماء حق کو لازم پکڑ کر کے
اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کریں۔ اگر فتنہ ہمارے سامنے دوڑنے لگے تو ہم چل کر کے اس فتنے کے لیے سارے کھڑکی دروازے بند کر کے اپنے ایمان کو سالمیت فراہم کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات فتنوں کے اس نازک دور میں ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار مثالیں اس فتنے کی ہو سکتی ہیں، لیکن میں چند باتوں کا تذکرہ تمہیدی شکل میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے، یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ایسا ماحول عطا فرمایا ہے جس ماحول کے چلتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ رب کائنات نے یہ اسلام کے قلعے، یہ مسجدیں قائم کر کے اس میں علماء حق کے ذریعے دروس و محاضرات اور ایسے ہی قرآن و سنت کی پیروی اور ایسے ہی خطبات جمعہ اور مختلف انداز کی چیزوں کو سننے کے مواقع عطا فرمائے۔ رب کائنات مغفرت فرمائے۔ حسن پور کی سرزمین پر تنے تنہا اس مسجد کو قائم کرنے والے حاجی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جماعت اہل حدیث کے مختلف بزرگوں کے ساتھ مل کر کے اس چھوٹے سے قلعے کو قائم کیا، رب کائنات ان کے لیے اس قلعے کی تعمیر کو صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ مسجدیں جو تعمیر کی جاتی ہیں، ان مسجدوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان مسجدوں کو آباد رکھا جائے، توحید کی بنیادوں پر آباد رکھا جائے، توحید عبادت کی بنیادوں پر آباد رکھا جائے۔ ان مسجدوں کے کھڑکی اور دروازے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں جو ان مسجدوں میں داخل ہو کر کے سروریت و اخوانیت اور مودودیت اور اندھی تقلید شخصی کی دعوت دے کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ان مسجدوں میں خالص قرآن و سنت کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں۔ ان مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں رب کائنات کی توفیق سے تعمیر کی جاتی ہیں۔ ان مسجدوں میں رب کائنات کے کلام اور رسول اکرم کے فرمان کی تلاوت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس قیمتی سرمایے کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ یہ قرآن مجید اس بات کی وضاحت اور اعلان کرتا ہے کہ رب کائنات صحابہ کرام کے فہم کو جنت میں داخل ہونے کا سب سے بنیادی اور سب سے مضبوط راستہ قرار دیتا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جس صراط مستقیم پر چل کر کے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ اگر ان مسجدوں سے اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کی دعوت دی گئی، کسی کی تقلید کی جانب بلایا گیا، کسی کی شخصیت کی پیروی کی جانب بلایا گیا، تو معاف فرمائیں گے ان مسجدوں کے ساتھ یہ حق تلفی ہے، یہ مسجدوں کے بارے میں غلط فیصلے ہیں، یہ اپنے ایمان کا سودا ہے، یہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا بنیادی طور سے میں یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے یہی وصیت کروں گا، یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ مسجدیں قائم کر دیں، اب ان کے وارثین، ان کے خاندان کے افراد ان کو ان مسجدوں کو آباد کرنے، آگے بڑھانے، استحکام فراہم کرنے، مضبوطی فراہم کرنے میں ہمیشہ آگے آگے ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مسجدیں آخرت کی کامیابی کا سودا ہیں۔ رب کائنات ہم کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں پورے فخر کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد، یہ جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام کے
اسوے اور طریقے کو لے کر کے چلنے والی جماعت ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح انداز میں اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یا جماعت اہل حدیث کا یا سلفیت کا بنیادی مصدر و مرجع وہ مصدر و مرجع ہے جو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ مذہب، یہ مسلک، یہ طریقہ، یہ منہج صحابہ کرام کے ذریعے رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکمل کر دیا۔ اس سے پہلے کی رب کائنات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے کہیں پہلے یہ دین مکمل ہو چکا تھا، لہذا کوئی دین کو بعد کے ادوار کے مرجع و مصدر میں تلاش کرے گا تو وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو صحابہ کرام کے دور میں تلاش کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کی حقانیت کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے استاد تھے جن کا نام ابو عامر ابن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 103 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے 500 صحابہ کرام کا دور پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اساتذہ اور بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی کم و بیش شاگردی اختیار کی، وہ اپنے شاگردوں کو اور امت اسلامیہ کے افراد کو اہل الحدیث کے نام سے ملقب فرماتے تھے کہ اہل الحدیث ہیں جو قرآن و سنت کو طریقے نبوی کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ان کے شاگردان اور نوجوان تعلیم کے حصول کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے فَإِنَّكُمْ خَلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا، تم ہمارے بعد دین کے مشن کو آگے بڑھانے والے اور ہمارے بعد اہل الحدیث کے مشن کو لے کر کے چلنے والے ہو۔ یہ شرف و اصحاب الحدیث کی صحیح روایت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ رب کائنات نے اس چھوٹے سے مقام سے ہم کو یہ وسائل مہیا کر کے دے دیے کہ ہم قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھ سکیں اور دین کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند فتنوں کو تمہیدی شکل میں ذکر کر کے فتنوں کے بارے میں سلف صالحین کے منہج سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس وجہ سے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ فتنے آ کر کے مجھ کو دبوچ لیں، مجھ کو گھیر لیں، میرے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ فرمایا ہم نے جاہلی دور میں اور شر و فتنے کے دور میں زندگی گزاری ہے، اس کے بعد رب کائنات نے ہم کو خیر کا دور دیا، نیکیوں کا دور دیا، اس کے بعد رب کائنات نے ہم کو شر و فتنے سے محفوظ کر دیا، تو کیا اس خیر کے دور کے بعد پھر سے فتنے کا دور شروع ہوگا؟ پہلے فتنے کا دور جاہلی دور تھا،
اور اس کے بعد خیر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، تو فرمایا کیا اس خیر کے بعد پھر سے شر آنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد خیر کے بعد پھر سے شر آئے گا، فیہ دخن، اس میں بہت بری باتیں ہوں گی، غلط انداز کی باتیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما دخنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے کے دور کی بری باتیں کیا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، فرمایا ایک ایسی قوم آئے گی جو میری ہدایت کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اقوال پر ہدایت کو تلاش کرے گی، میرے اقوال کو چھوڑ کر کے دوسروں کی ہدایت کے ذریعے اسلامی مسائل کا فیصلہ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شر کا دور اس خیر کے بعد یہ ہے کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے دلائل کو، آپ کے احکامات کو، آپ کی رہنمائی کو، آپ کی محبت کو، آپ کی پیروی کو، آپ کی اتباع کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے دوڑے۔ یہ در حقیقت شر سے تعبیر کیا گیا۔ ایک تعبیر ہے، آپ نے فرمایا یہ شر کا دور ہوگا جس میں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی ہدایت کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ شر کا دور، فتنوں کا دور پھر سے جب اٹھے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، ایسا فرمایا ایسے دعات اٹھیں گے، ایسے مبلغین اور مفتیان کرام اٹھیں گے، ایسے علماء اٹھیں گے، ایسے خطبہ اٹھیں گے جو لوگوں کو جہنم کی جانب بلائیں گے۔ بظاہر ان کی باتیں قرآن و حدیث کے حوالوں سے ہوں گی، بظاہر ان کی باتیں بہت اچھی معلوم ہوں گی، بظاہر ان کی باتوں کے اندر بڑی چاشنی ہوگی، لیکن در حقیقت یہ جہنم کے دروازے کی جانب بلانے والے ہوں گے۔ اور جو ان کی باتوں پر لبیک کہے گا، ان کی باتوں کو قبول کرے گا، یہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈھکیل دیں گے، اس کے لیے جہنم لازم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعات علی ابواب جہنم، یہ جہنم کی جانب بلانے والے یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفت ہم کو بتا دیں تاکہ ہم ان سے پرہیز کر سکیں، بچ سکیں، ان سے دوری اختیار کر سکیں۔ تو فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، فرمایا ہمارے ہی جیسے لباس پہننے والے، ہماری ہی جیسی چمڑی رکھنے والے، ہماری ہی جیسی گفتگو کرنے والے، ہماری ہی جیسی بات چیت کرنے والے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، ہمارے جیسے دکھنے والے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر نفاق ہوگا۔ اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتائیں، آپ مجھ کو حکم دیں کہ اگر یہ دور مجھ کو مل جائے، ایسے افراد مل جائیں جو ہمارے جیسے ہوں اور بظاہر یہ کہیں کہ ہم حق کی جانب بلا رہے ہیں، لیکن وہ باطل کی دعوت دیتے ہوں، جہنم کے راستے پر نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں، تو ایسا دور اگر ہم کو مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو حکم دیں کہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین، اے لوگوں سنو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ مسلمانوں کی جماعت کیا چیز ہے، اس کی کون سی صفتیں ہونی چاہیے؟ آج ہر شخص اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اہل اسلام میں شامل ہیں، ہر شخص اسلام کی جانب دعوت دینے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی قرآن مجید کی آیتیں بیان کرتا ہے، کوئی حدیث رسول بیان کرتا ہے، لیکن باطل اور حق کے درمیان جو بنیادی امتیاز ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منحرف افراد اور گمراہ افراد
اور اہل سنت والجماعت کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ گمراہ لوگ یقولون بالکتاب والسنہ، یہ قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، گمراہ لوگ قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں لیکن فہم سلف صالحین کا اہتمام نہیں کرتے۔ قرآن کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے اس بات کو بیان نہیں کرتے، اور حدیث کو صحابہ کرام نے کیسے برتا ہے، اپنی زندگی میں کیسے نافذ کیا ہے، اس بات کا اہتمام نہیں کرتے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہیں، اس کے مطابق دعوت دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، در حقیقت وہی حق پر ہیں۔ ورنہ موجودہ دور میں ٹی آر پی کمانے کے لیے، ایک ایک لیکچرز پر روزانہ ویوز تلاش کرنے کے لیے، لائکس لینے کے لیے ایسے واعظین، برادرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آج کل سسٹرز بھی موجود ہیں یوٹیوب پر، جن کو مسجدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنی دعوت میں قرآن کی آیت کا نمبر بیان کریں گے، حدیث رسول کا باب اور حدیث کی رقم بیان کریں گے، اس کے نمبرات بیان کریں گے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں آپ ساری تقریریں کھگال لیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر جتنی وعظ و نصیحت یوٹیوب پر موجود ہے، ساری کی ساری چیزوں کی تحقیق کر لیں، اللہ کی قسم کہیں ایک جگہ پر بھی آپ کو سلف صالحین کے عمل کا نمونہ نہیں ملنے والا ہے۔ قرآن کی آیت مل جائے گی، حدیث کا نمبر مل جائے گا، لیکن اس قرآن و حدیث کے دلیل کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا کہا، کس انداز سے سمجھایا، کس انداز سے پیروی کی، کس انداز سے اس کو لے کر کے چلے، اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب آگے بڑھتے ہیں اور قرآن و سنت کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنے کی جرأت کرتے ہیں تو بڑی بڑی غلطیاں کر کے ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو غلطیاں ان کو سلف صالحین کے عقیدے سے باہر کا راستہ دکھا دیتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح انداز سے چلیں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں اس دور میں کیا فیصلے کر سکوں، اس کے بارے میں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کروں۔ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت جو قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتی ہے، وہی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھائے، صحابہ کرام کے بارے میں غلطیاں تلاش کر کے بدظنی پیدا کرے، لوگوں کے دلوں میں نفاق کے بیج بوئے، زندیقیت اختیار کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، غلط روایتوں کی بنیاد پر ان کے اوپر اتہامات لگائے جائیں، ان کو بدنام کیا جائے، اور اس کے باوجود مسلمان ایسے افراد کو مسلمان سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے، جو صحابہ کرام پر ذرا سی بھی نکیر کرتا ہے، ذرا سا بھی شبہ کرتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت ہے، ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایمان کا سودا کیا ہے، اس نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو متہم کیا ہے جس جماعت کے طفیل میں آج ہم کو یہ علم ملتا ہے کہ ہم کو نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، رہن سہن کے مسائل کیا ہیں، عقیدے کے مسائل کیا ہیں۔ یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہماری زندگی جنگل کے جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتی۔ یہ صحابہ کرام تھے جب کفار و مشرکین مکہ اور یہودیوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ تم کو پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی جیسے ایک ماں
اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، ویسے ہی ہمارا نبی ہم کو عقیدے سے لے کر کے معاملات تک، رہن سہن سے لے کر کے چلنے پھرنے تک، لین دین سے لے کر کے اترنے چڑھنے تک، ماں باپ کے حقوق سے لے کر کے بچوں کی اسلامی تربیت تک ہر چیز کے آداب بتاتا ہے، یہاں تک کہ اس بارے میں بھی ہم کو باخبر کرتا ہے کہ بیت الخلا میں جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، آب دست لینا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، داخل ہونے کی دعا کیا ہے، نکلنے کی دعا کیا ہے۔ اس سے عظیم کوئی اسلام، کوئی منہج دکھایا جائے جو ہمارے نبی نے اتنی شفقت کے ساتھ امت اسلامیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اتنا شفیق و مہربان دنیا کے کسی مذہب کا کوئی اوتار دکھا دیا جائے، کوئی ولی اور قائد اور رہنما دکھایا دیا جائے، جو رہنما یہاں تک رہنمائی کرتا ہو کہ تم کو لیٹنا ہے تو کون سی کروٹ پر لیٹنا ہے، پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، موزہ پہننا ہے تو کون سے پیر میں پہلے پہننا ہے، کوئی لیڈر بتا دیا جائے جو یہ آداب سکھاتا ہو کہ جوتا پہنو تو جھاڑ کر کے پہنو، ایسا نہ ہو کہ برسات کے موسم میں اس کے اندر کوئی زہریلا کیڑا تم کو کاٹ کر کے نقصان پہنچا دے۔ اتنا شفیق و مہربان نبی، اتنا شفیق و مہربان قائد کسی قوم کے پاس اگر رہا ہو تو اس کا عشر عشیر دکھا دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ایسا نبی عنایت فرمایا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنوں کے اس دور میں تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے۔ آج جماعتی اہل حدیث میں تھوڑے تھوڑے اختلافات سے 1.5 اینٹ کی نئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، ہر علاقے میں نئی تنظیمیں وجود میں آ رہی ہیں، ہر علاقے میں بڑے علماء سے بغاوت کر کے نوجوان اور نئی جنریشن کے افراد نیا ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ خیر کا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے زوال کی علامت ہے، ہماری تباہی کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، تھوڑے بہت اختلاف، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسری تنظیموں میں، دوسرے مکاتب فکر میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ کس انداز سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کس انداز سے شخصیت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، شخصیت کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ اس حد تک وہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ کہیں قرآن و سنت کی مخالفت ہو جاتی ہے، لیکن جہاں جماعت اہل حدیث کے آپ دائرے میں آئیں گے، ان کی تنظیموں کو دیکھیں گے، ان کی مسجدوں کا جائزہ لیں گے، ان کے خاندانوں کا دراسہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ علماء بیزاری اور شخصیت بیزاری سے ہماری نئی نسل اس حد تک جوجھ رہی ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں ماننا چاہتا، ہمارے ماتحت افراد اپنے قائدین کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ قائدین جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں اگر کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جو منہجی اور عقدی بنیادوں پر اختلاف کی گنجائش پیدا کرتی ہیں تو ان سے کھل کر کے بات کی جائے اور اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا جائے، لیکن عمومی لحاظ سے ان کی اطاعت اور ان کا احترام ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس دور میں رہا اور مسلمانوں کی جماعت مجھ کو نہ ملی، مسلمانوں کی کوئی جماعت موجود نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں کس کی امامت کو لازم پکڑوں گا، کون سی جماعت کو لازم پکڑوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقِ كُلِّهَا، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں مسلمانوں کے معاشرے میں وجود میں آ چکی ہوں گی، ان سب کو چھوڑ کر کے تنہائی کی زندگی گزارنا، چاہے تم کو درخت کی چھال اور اس کی جڑیں چبا کر کے زندگی گزارنی پڑے۔ آپ سوچیں
سمع و طاعت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کے چلیں۔ ایسے ہی بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی فتنوں کے دور میں جماعتیں تو موجود ہوں گی، لیکن معمولی چون چرا پر دلوں میں نفرتیں پالی جائیں گی اور ظاہری طور پر لوگ آپس میں صلح کر لیا کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایسے ہی بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ ایسے افراد منظر عام پر آ جائیں گے جو بظاہر تو انسان دکھیں گے، لیکن حقیقت میں وہ باطنی طور پر درندے اور شیطان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس نفاق سے، اس منافقت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر مسلمان کا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، نہ جانے کتنے کتنے مکھوٹے ہیں۔ وہ گھر میں گھستا ہے، بیوی کے ساتھ وطیرہ کسی دوسرے مکھوٹے سے اختیار کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے دوسرا مکھوٹا پہن لیا جاتا ہے، علماء کے ساتھ تعامل کرنا ہوتا ہے، تیسرا مکھوٹا سر پر آ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی پالیسیاں ایک ایک انسان اختیار کرتا ہے۔ زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ باتیں دل کی تصدیق نہیں کرتی، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ زبان پر نہیں آتی۔ اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چندہ اینٹھنے کے لیے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے نہ جانے کتنے مکھوٹے ہمارے افراد نے پہن رکھے ہیں۔ یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایسے افراد ہوں گے جو بظاہر بڑے بھولے بالے ہوں گے لیکن اندر سے شیطان ہوں گے۔ امیر کی بات ماننا اور سننا، اگرچہ وہ تمہاری پٹائی کرے، تمہارے اوپر کوڑے برسائے، تو بھی امیر کی اطاعت کرو، اس بات کی وصیت دوسری روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کو لے کر کے چلیں۔ بنیادی طور سے اگر موجودہ دور میں یہ دیکھا جائے کہ عقائد کے باب میں مسلمانوں کے معاشرے میں کون کون سے فتنے مسلمانوں کو گھیرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں توحید و عبادت میں اور ایسے ہی توحید اور عقیدے کے مسائل میں مسلمانوں نے نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر تلاش کر لیے۔ توحید کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، یعنی توحید عبادت ہے۔ توحید رب کائنات کو پہچاننے کا، رب کائنات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ توحید رب کائنات کی عبادت کا دوسرا نام ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے کا نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مودودی جماعت کو، جماعت اسلامی کو لا معبود بحق الا اللہ، یہ صحابہ کرام کی تعبیر تھی۔ ان لوگوں نے اس کی تعبیر کو تبدیل کر کے لا حاکم الا اللہ کے ذریعے اس کو توحید حاکمیت کی جانب پھیر کر کے اسلام کی بنیاد کے اندر دراڑ پیدا کر دی۔ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات دین کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے قیام اور کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے تھے۔ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں ہمارا مرجع و مصدر ہماری عقلیں ہیں، قرآن و سنت کے دلائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہی وہ کوریڈور ہے مودودی جماعت کا جس نے رافضہ یعنی صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں، قرآن مجید کو ناقص کہنے والوں، اماں عائشہ پر اتہام لگانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے بارے میں سنیوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے ایک ایسا کوریڈور کھول دیا جس کے نتیجے میں سنی علماء اور سنی مسلمانوں کے دلوں میں نفاق اور زندیقیت کو جگہ مل گئی۔ شیعوں کا ایک بڑا عالم دین یہاں تک کہتا ہے، کتابوں کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں
تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جزائری، ایک ان کا عالم ہے، کہتا ہے ہم اس رب کو اپنا رب نہیں مانتے جس رب نے ایسے نبی کو اپنا نبی بنایا، جس نبی نے ابو بکر و عمر جیسے افراد کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ہم ان دونوں کو خلیفہ بنانے کے جرم میں اس نبی کو نبی نہیں مانتے اور اس رب کائنات کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے جس رب نے ان کو اپنا خلیفہ، یا جس رب نے ایسے نبی کو اپنا نبی بنایا جس نبی نے ان دونوں کو خلیفہ بنایا۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایران کی حمایت کرنے والے کون سی جوہڑ میں جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عقائد کے باب میں ہم حساس رہیں۔ تو توحید عبادت ہے۔ توحید حاکمیت کی ترجمانی کرنے والے اخوانیت، سروریت اور مودودیت کے دلداداؤں نے، ان کے قائدین نے، ان کے رہنمائوں نے توحید کی جو تعبیر تبدیل کر کے دنیا کے اندر حکومت الہیہ اور ذوالخویسرا کے منہج کو ترویج دینے، حروریہ کے طریقے کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین کی تعبیر نہیں ہو سکتی، یہ دین کی مخالفت ہے، یہ کفریہ تعبیر ہے، یہ ذوالخویسرا کا وہ مشن ہے جس ذوالخویسرا نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہا تھا، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ یہ اسی کے مشن کی ترویج کرنے والے آج ہمارے ہم نوا بنے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اپنی مسجدوں میں داخل ہونے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، ان کی ترویج اور ان کی فکر کو اپنی عوام میں پھیلانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ سنجیدگی کی بات نہیں ہے۔ تو توحید عبادت ہے۔ عقائد کے اندر اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صحابہ کرام نے توحید کی جو تعبیر پیش کی ہے، ہم نے اس تعبیر کو پلٹ کر کے توحید عبادت سے توحید حاکمیت کی طرف نکال کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اتباع رسول کے مسئلے میں، محبت رسول کے مسئلے میں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ توحید اتباع کو چھوڑ کر کے ہم تقلید شخصی کی دعوت دیں، بدعات و خرافات کو سنت رسول کے مقام پر رکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ شیخ الاسلام امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا متبوع بحق الا رسول اللہ، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی اتباع جائز ہو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ فتنوں کے دور میں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک فقہ کی کتاب میں یہاں تک ضابطہ لکھ دیا جائے کہ اگر ہمارے امام کا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے، اما مؤول و اما متروک، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی یا تو تعویل کی جائے گی یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام کے قول کو چھوڑنے کے بارے میں، اس کی تعویل کرنے کے بارے میں، اس کو ترک کرنے کے بارے میں دعوت جہاں دی جانی چاہیے، وہاں نبی کے قول کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اتباع رسول کے باب میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عظمت صحابہ کے سبق کی تجدید کریں، تنقیص اور توہین صحابہ کرنے والوں سے برات کا اعلان کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو خاندانوں سے، گھرانوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، کارخانوں سے، اپنی زندگی ہم جہاں گزارتے ہیں وہاں سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں میں نفاق کی جڑیں پنپیں گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص اور توہین یہ اسلام کی تنقیص و توہین ہے۔ جس نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی
اللہ کی قسم اس نے رب کائنات پر انگلی اٹھائی، اللہ کی قسم صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے قرآن مجید پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، رسول اکرم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پورے اسلام کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر ہمارے معاشرے میں گنجائش دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، تو ہم کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں بے شمار فتنے موجودہ دور کے ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایران کی ہم نوائی کرنے کا فتنہ، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں اور کافر کہنے والوں سے محبت کا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا استہزاء کرنا اور نبوت کا استہزاء کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے محبت کے اظہار کا فتنہ۔ آپ دیکھیں یہی شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں، جس ایران کی ہم نوائی ہمارے آج نوجوان کر رہے ہیں، جب یہ سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد تو جو ہمارے اذکار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور سارے اذکار ہم پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب کائنات کی تعریف کی جاتی ہے، یہ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں خان الامین، خان الامین، خان الامین، 3 بار یہ جملہ پہلے دہراتے ہیں پھر اذکار کی جانب آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ امین علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام نے خیانت کی، جبریل علیہ السلام نے خیانت کی، جبریل علیہ السلام نے خیانت کی۔ 3 بار یہ جملہ ہر فرض نماز کے بعد دہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا اعتقاد اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے نبوت نازل کرنے کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کو نازل کر کے نبوت کا تاج پہنانے کا جو فریضہ جبریل علیہ السلام کو حکم دے کر کے بھیجا تھا، نازل کیا تھا، وہ در حقیقت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے اوپر نازل ہونا تھا، لیکن جبریل امین نے غلطی سے اللہ کے رسول پر نازل کر دیا۔ آپ سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کس انداز کے لوگوں کی ہم نوائی کر کے آج مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ معاف فرمائیں گے، عقائد کے باب میں اس سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ نہ جانے کون کون سے فیصلے کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے علماء حق سے جڑیں، اور اس سے بڑا فتنہ موجودہ دور میں کیا ہوگا کہ ہم علماء بیزاری کا شکار ہو جائیں، غیر علماء کو سنا جائے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر برادرز، انجینئرز اور ڈاکٹرز کو سن کر کے، اور آج کے دور میں رویبضہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جن کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک دور آنے والا ہے، سنوات خداعات، ایسا دور جو دھوکہ دھڑی کا دور ہوگا، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کا دور ہوگا، جس دور میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، امانت کو خیانت کہا جائے گا، خیانت کو امانت کہا جائے گا، یا موجودہ دور کی تعبیر میں سمجھنا ہو تو دن کو رات اور رات کو دن کہا جائے گا، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سے تعبیر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس دور میں رویبضہ گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ رویبضہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ وہ ذلیل و خوار لوگ، وہ ذلیل اور رذیل لوگ جو اہل بدعت اور دین کے علم سے دوری اختیار کرنے والے افراد، وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مسائل میں گفتگو کریں گے، فتوے دیں گے۔ یہ رویبضہ کا دور ہے۔ پڑوسی ملک سے ڈاکٹر اسرار کو عالم دین سمجھ کر کے ہم نے اپنی جیبوں کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنا رکھا ہے، جبکہ اس شخص نے جتنی گمراہیاں قرآن مجید کی تفسیر کے نام پر اس دنیا کے اندر پھیلائی ہیں، اس کا احصاء کر پانا آسان نہیں ہے۔
کوئی عورت ایسی ہے جو فرحت ہاشمی کی گمراہیوں کے باوجود اس کی دل دادا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر علی مرزا کا شیدائی ہے، کوئی غامدی اور اسی طریقے سے دوسری گمراہ شخصیات کو سن کر کے ان رویبضہ کے اس منہج کو آگے بڑھا رہا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ نام میں اس وجہ سے لینے پر مجبور ہوں کہ آج 4 لوگوں کی جیبیں اگر تلاش کی جائیں تو موبائل فون کے اندر جن چیزوں کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ انہی گمراہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا علماء مر گئے ہیں؟ علماء حق کو رب کائنات نے آپ کے معاشرے میں پیدا نہیں فرمایا؟ علماء باتیں کرتے ہیں تو آپ کو باتیں چکنی چپڑی نہیں لگتی، وہ صحیح اور کھری باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے کان عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا واعظ چاہیے جو چھو منتر کر دے، جو یہ کہے کہ آپ 10 بار یہ ذکر کر لو جنت لازم ہو جائے گی۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کے نتیجے میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ رب کائنات کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے، اللہ رب العالمین کا کرم مجھ پر ہو جائے اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ کے عمل کا کیا پیمانہ تھا؟ جب تہجد پڑھتے تھے تو مبارک پیروں میں اور مبارک چہرے میں ورم آ جاتا تھا، مبارک سینے سے گڑگڑاہٹ کی ایسی آواز اٹھتی تھی کہ گویا پتیلے میں یا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہے۔ یہ عالم تھا، اور اس کے باوجود کہتے ہیں میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دین چھو مرتن کا نام نہیں ہے، یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین آسانی کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر کے دنیا سے آپ بے رغبت ہو جائیں، ضروری حد تک دنیا سے واسطہ رکھیں، رب کائنات کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ یہی دین کو آگے بڑھانے اور دین کو لے کر کے چلنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آئیے اگر دیکھا جائے کہ فتنوں کے دور میں ہمارے لیے منہج سلف صالحین میں کون سے ضوابط ہیں جن ضوابط کی بنیاد پر ہم کو زندگی گزارنی چاہیے، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نازک احوال میں، فتنوں کے دور میں نرمی، بردباری اور حکمت و دانائی سے کام لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنے بڑھتے تھے تو کس انداز سے آپ سمجھ بوجھ کر کے نرمی کے ساتھ لوگوں کو دین کی جانب بلاتے تھے، ان اسالیب کو اختیار کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات نرمی بہت سارے ایسے فریضے انجام دلا دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان سختی کرنے کے اسلوب کے نتیجے میں بدکتا ہے لیکن نرمی سے قریب آتا ہے۔ لہذا نرم گفتاری، آپس میں تبادلے خیال، بیٹھ کر کے دین کو سمجھنا اور سمجھانا، نرمی کے ساتھ دینی مسائل کو حل کرنا، یہ علماء کی فتنوں کے دور میں بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی دوسرا ضابطہ فتنوں کے دور میں جس کے بارے میں ہم عموماً متساہل نظر آتے ہیں، دوسرا ضابطہ یہ ہے جب کسی بات کی خبر ہم کو ملے تو ایسی صورت میں اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کے بارے میں مکمل جستجو کر لی جائے کہ وہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے ابھی پچھلے ہفتے میں گجرات سے ATS نے بعض مسلم نوجوانوں کو اس بنیاد پر اٹھا لیا کہ وہ پڑوسی ملک کے بعض سوشل میڈیا کے چینلز کو فالو کر کے غلط انداز کے لوگوں کو سنتے تھے، اس کی بنیاد پر
تحقیق کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہماری ذمہ داری ہے، خاص کر کے سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم صحیح انداز سے باتوں کی تحقیق کر لیں۔ کسی کا اسٹیٹس دیکھا، اس کو شیئر کر دیا، کسی کی پوسٹ دیکھی، اس کو فوراً شیئر کر دیا۔ آپ کی انگلی کے اشاروں سے آج چند سیکنڈوں کے اندر آپ کی پوسٹ دنیا کے اندر وائرل ہو جاتی ہے۔ اگر اس پیغام کے اندر، اس پوسٹ کے اندر کوئی غلط پیغام ہے، کوئی غلط نسبت ہے، کوئی غلط چیز ہے اور آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو آپ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کے بعد ہی زبان کھولو۔ آج کے دور میں ہر چیز کو آگے بڑھا دینا اور خاص کر کے ان خبروں کو شیئر کرنا جو ہمارے جذبات کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں، غلط انداز سے تیار کی جاتی ہیں، تاکہ مسلم قوم اسی میں مشغول رہ کر کے تعلیم سے، عبادت سے، دینداری سے، علماء کی قدر و منزلت سے غافل ہو جائے۔ آج دشمنان اسلام ہم کو ان حربوں میں مبتلا کر کے آرام سے بیٹھ کر کے ابلیس لعین کے ساتھ مسکرا رہے ہیں اور ہم تباہی کا سودا کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خبروں کی تحقیق کر لی جائے۔ ایسے ہی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیں، جماعت کو لازم پکڑیں، شرعی میزان پر تمام کی تمام چیزوں کو تول لیا جائے۔ فتنوں کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا نئی نئی تنظیمیں بنتی ہیں، کچھ نوجوان بیدار ہوتے ہیں، چندے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں کہ ہم مقدمات کی پیروی کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے، فلاں مظلوم کے مقدمے کی پیروی کریں گے، اس کی بیل کے لیے ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ ماضی قریب میں پی ایف آئی کی شکل میں جماعت اسلامی کی ایک تنظیم بنائی گئی، حزب التحریر نام کی ایک تنظیم چنئی میں وجود میں آئی۔ ایسے ہی خلافت کے قیام پر حزب خلافت کے نام پر ایک تنظیم وجود میں آئی۔ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر کے مسلمانوں کی زکوٰۃ اور مال کو لوٹا گیا اور یہ ساری کی ساری تنظیمیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ نہ کوئی مقدمات کی پیروی کرتا ہے، نہ کوئی مسلمانوں سے ہمدردی دکھاتا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی تنظیمیں یا جو بھی نئی شکلیں، نئے چہرے، نئی جماعتیں، نئی آوازیں، نئے جھنڈے اٹھائے جائیں، ان کو شرعی میزان پر تول لیا جائے۔ اور یہ شرعی میزان کوئی بھی قائم کر دے یہ ناقابل قبول ہوگا۔ یہ شرعی میزان جس پر ان تنظیموں کو، نئی آوازوں کو، نئے جھنڈوں کو تولا جانا چاہیے، یہ شرعی میزان علماء حق تیار کریں گے۔ وہ قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کی بنیاد پر ایسے ضوابط بنائیں گے جن ضوابط پر ان تنظیموں کا دراسہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں حکام کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے اور اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ مسلمانوں کے جو حکام اور قائدین پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تنفیذ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ان کے یہاں موجود ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنا، ان کی استحکام اور مضبوطی کے لیے دعائیں کرنا، یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ آج مسلمانوں کے بیچ میں صدیوں سے قائم چلی آ رہی تنظیمیں، صدیوں سے قائم چلی آ رہی جماعتیں جو پہلے سے مسلمانوں کے بیچ میں منہج سلف صالحین کی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں، مسلمان ان کو نکار کر کے نئے اٹھنے والے جھنڈوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ دینداری کا ثبوت نہیں ہے،
بلکہ یہ بددینی اور دین سے بغاوت ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور میں ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ فتنوں کے وقت میں ہم قول یعنی جو بات کہیں اور عمل جو کام کریں اس کے بارے میں خصوصی ضوابط بنا لیے جائیں۔ ہر شخص زبان کھول کر کے کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی بات کہہ دے، کوئی بھی کام کر دے، کوئی بھی جملہ زبان سے جاری کر دے، ان چیزوں کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ لوگ فتنوں کے دور میں عموماً خاموشی اختیار کریں۔ ہر شخص علامہ اور مفتی بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ علماء کے سپرد معاملات کو چھوڑ دیا جائے اور قول و عمل کے لیے خصوصی ضوابط بنائے جائیں۔ ہر شخص بولنے والا نہ ہو، بلکہ بیان دینے والے کچھ سنجیدہ لوگ، دین کو سمجھنے والے، دین کو پہچاننے والے، منہج سلف صالحین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے ایسے افراد ہوں جو امت اسلامیہ کے ترجمان بن کر کے آگے بڑھیں۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مومنوں سے اور سچے مسلمانوں سے اور علماء سے خصوصی طور پر دوستی اور وفاداری کا اعلان کیا جائے، ان کا بہتر انداز سے تذکرہ کیا جائے اور صحیح انداز سے انسان علماء کی رہنمائی میں فیصلہ کرے۔ اور ایسے ہی فتنوں کے دور میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جن اقوام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، آج کل جو دور چل رہا ہے غیر مسلموں کے تہواروں کا دور ہے، اس دور میں مسلمان کبھی کبھار جذبات میں آ کر کے غلط فیصلے کرتا ہے، جبکہ اسلام کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے ایمان والو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کو گالیاں مت دیا کرو، ورنہ پلٹ کر کے وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ یہ اسلام آپس میں تبادلے خیال کا مذہب ہے، یہ اسلام ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے۔ تو فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کفار کے ساتھ ولا اور برا کے عقائد کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی جائیں، ولا اور بلا کے عقیدے کی بنیادوں کو، باریکیوں کو سمجھا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم کو کہاں پر اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کون سے فیصلے کرنے ہیں اور کہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اغیار سے تعلقات بنانے کی گنجائش بنانی ہے۔ ان چیزوں کا فیصلہ بھی علماء کرام کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں اس بات کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ بعض اسلاف سے، بعض صحابہ کرام سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فتنوں کے دور میں تم لکڑی کی تلواریں بنوا لیا کرو، لکڑی کی تلواریں بنوا لیا کرو، یعنی تمہارے پاس تلوار تو رہے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ کسی کو کاٹ سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ فتنوں کے دور میں تم حق پر ہو، اس کے باوجود کسی کے ساتھ کارروائی کرو گے تو بھی فتنے بھڑکیں گے۔ لہٰذا فتنوں کے دور میں لکڑی کی تلواریں بنوا لو، یعنی فتنوں کو ٹھنڈا کر کے اور فتنوں سے بچ کر کے زندگی گزارو، ورنہ یہ فتنے بھڑکیں گے تو ایسی صورت میں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ نیک اعمال کا التزام فتنوں کے بڑھنے سے پہلے کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، فتنوں کے آنے سے پہلے جیسے رات کی تاریکی میں فتنے نکل کر کے تم کو دبوچ لیتے ہیں، ان کے نازل ہونے سے پہلے تم اعمال صالحہ کو انجام دینے میں جلدی کرو، نیکیوں کو انجام دو۔ جب فتنے بڑھیں گے تو یہ مسجدیں ویران ہو سکتی ہیں، جب فتنے بڑھیں گے
تو خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکو گے۔ امن و سلامتی یہ رب کائنات کی ہزار نعمت ہے، لہذا فتنوں کے دور میں تم فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کا اہتمام کر لیا کرو۔ بعض روایات میں ملتا ہے یہ شرک جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ انسان کی زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ جیسے کالی رات میں، اندھیری رات میں، جس رات کے اندر کچھ بھی اجالے کا امکان نہ ہو، اس رات میں کسی کالی چٹان پر کالی چونٹی رینگتی ہے، انسان اس کالی رات میں کالی چینٹی کو دیکھ نہیں پاتا، اس کے رینگنے کی آواز کو سن نہیں پاتا، کالی چٹان پر رینگتی ہے، اس وجہ سے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی انسان کی زندگی میں شرک داخل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بہت چوکنا رہیں، دین کے اندر کوئی فتنہ داخل ہو اس سے ہمیشہ چوکنا رہا جائے۔ ہماری ایک ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے اور ہاتھ اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر دین کے دفاع کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، دینی عقائد کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اور کوئی نام نہاد مسلمان دینی عقائد کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ننگا کرنا، اس کی تردید کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بیجا طور پر مسلمانوں کو زد و کوب کیا جائے، ہاتھ یا زبان کا استعمال ان کے خلاف کیا جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ فتنہ پرور افراد جو شر انگیزی کا فتنہ رکھتے ہیں، غلط انداز کا ذہن رکھتے ہیں، ان کی محفلوں سے، ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اجتناب کریں۔ احادیث فتن جو قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں ان کو موجودہ احوال پر تطبیق نہ دی جائے۔ ایک ضابطہ یہ بھی ہے، اور اس کو غور سے سن لیں، آج کے دور میں فتنوں کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موجودہ دور کے نازک احوال کے بارے میں آج رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ کو یہ وصیت فرمائی ہے، لہذا میں مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ایسا کریں۔ یہ بیچارے جو روز آنا اور آئے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو نہ نمازیں سنت کے مطابق پڑھنا آتی ہیں، نہ اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، یہ تقلید شخصی کی ٹامکٹوئیوں میں اپنی زندگی کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو خواب آتا ہے تو ان کے امام کا نہیں آتا، اللہ کے رسول کا آتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ تلخ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ دین خوابوں کی تعبیر کا نام نہیں ہے، یہ دین قرآن و سنت کی بنیادوں کا نام ہے، یہ دین قرآن و سنت کی دلیلوں کا نام ہے۔ یہ خواب کی بنیاد پر وصیتیں یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ یہ موجودہ دور، جس دور میں ہمارے بعض واعظین جو ہمارے حلقوں میں بہت معروف ہیں، وہ فتنوں کے دور کی علامتیں بتا بتا کر کے یوٹیوب چینلز پر نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ترکیہ میں، اب ایران میں، اب سعودی عرب میں، اب فلاں جگہ پر یہ علامت 2-4 سال میں ظاہر ہوگی اور دنیا میں انقلاب کھڑا ہو جائے گا۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ منہج سلف صالحین کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ دور میں حالات کیسے بھی ہو جائیں، فتنے کتنے بھی اڑ جائیں، کتنی بھی علامتیں ظاہر ہو جائیں، ان علامتوں کو دین اسلام کے دلائل کے اندر وارد جو نصوص ہیں ان نصوص پر تطبیق دے کر کے نہیں چلنا ہے، بلکہ ان علامتوں کو ظاہر کرنے کا رب کائنات کا 2 بنیادی مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی حقانیت بار بار ثابت ہوتی رہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت ہوتی رہے۔ لہذا ان چیزوں کو موجودہ حالات پر تطبیق دے کر کے مسلمانوں کو بشارتیں دینا،
یا ڈرانا یا تحذیر کرنا یہ در حقیقت قرآن و سنت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اور آخری ذمہ داری فتنوں کے دور میں ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کو بحال کریں، اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، رب کائنات کی مرضی کے خلاف دنیا کے اندر کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، وہ شخص سعید ہے اور وہ شخص خوشحال ہے، وہ شخص بشارت کا مستحق ہے جس کو رب کائنات فتنوں سے محفوظ کر دے۔ رب کائنات ہم کو فتنوں سے بچنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں اور خاص کر کے اس علاقے میں جو چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں چند تنبیہات میں آپ کے سامنے کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کشی کا، سیلفیز کا، آپس میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کا، بغیر دینی ضرورت کے کیمرے کے استعمال کا رواج جس انداز سے طالبان علوم نبوت اور علماء کے درمیان پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بیڑی سگریٹ کا فتنہ، نشہ آور چیزوں کا فتنہ، تمباکو کھانے، گٹکا کھانے، ایسے ہی گل کرنے کا فتنہ، اس انداز کے فتنے، ماں باپ کی ناقدری کا فتنہ، اور ایسے ہی اس علاقے میں عام طور سے جو فتنہ پایا جاتا ہے کہ بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے دین سیکھ لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو عقیدے کی بنیادی معلومات، دین کی اساس، دین کے عقائد، دین کا منہج اور اسلام کی ابتدائی تمام کی تمام تعلیمات، ارکان اسلام، ارکان ایمان سکھائے جانے چاہیے۔ کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو آپ آج ہی اس مجلس میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ایک بچہ انجینئر بنے گا، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک سائنٹسٹ بنے گا، دنیا میں ترقی کرے گا۔ اس کے باوجود ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ دنیا میں کہیں بھی رہے رب کائنات کو نہیں بھولے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فریضہ یہ ہے کہ اگر 2 بچوں یا 3 بچوں کا انتخاب دنیاوی تعلیم کے لیے کیا گیا ہے تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے ایک بچے کو دینی تعلیم کے لیے خاص کر کے عالم دین بنائے۔ یہی بچہ ماں باپ کے لیے قبر کی روشنی تیار کرے گا، یہی بچہ ماں باپ کا سنت کے مطابق جنازہ پڑھا سکے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے، بچے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بچے کو جنازے کے احکامات نہیں پتہ ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بچہ ٹک ٹکی باندھ کر کے اپنے بغل والے کو دیکھتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ معاف فرمائیں گے، اگر زندہ رہتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کے لیے اتنے غلط فیصلے کیے کہ ہمارے دین میں ایک دینداری کا چراغ نہ ٹمٹما سکے، اس کی روشنی نہ اٹھ سکے، دین کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ چھوڑ سکے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کی تباہی کا سودا ہے۔ لہذا کچھ بچوں کو آپ دینی تربیت کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی جانب بڑھائیں، لیکن ساتھ میں کچھ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مختص کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ سوشل میڈیا کے فتنے سے علماء کی رہنمائی میں رہنمائی حاصل کر کے صحیح انداز کے فیصلے کیے جائیں۔ شادیوں میں جہیز کے رواج کو ختم کیا جائے۔ یہ جہیز جس کو میں بھیک مانگنے سے تعبیر کرتا ہوں، ایک مرد کہاں جاتی ہے اس کی مردانگی کہ اپنے ہونے والی بیوی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے کہ مجھ کو موٹر سائیکل دی جائے، مجھ کو گاڑیاں دی جائیں، سونے کی چارپائی دی جائے، رہنے کا مکان دیا جائے۔ یہ بھیک مانگنا ہے۔ ہمارے معاشرے سے اس رواج کو ختم ہونا چاہیے۔ خواتین کو وراثت میں ان کا حق دیا جائے، ان کی محرومی
یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ شادیوں کو آسان بنایا جائے۔ لڑکیوں کے جہیز کے انتظام میں باپ اپنی جائیدادیں بیچ دیتا ہے، لڑکے مال و دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 50 سال 60 سال تک باپ نے خون پسینہ ایک کر کے اپنے خاندان کے لیے جو کچھ جمع پونجی بنائی ہے اس کی جائیدادیں ایک بیٹی کی شادی میں بک جاتی ہیں، پورا کنگال ہو جاتا ہے۔ اس کا بڑھاپا ایسا گزرتا ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو قاعدے کے اسپتال میں علاج نہیں مل سکتا۔ معاف فرمائیں گے، یہ جہیز کی لعنت نے ہم کو بھکمنگا بنا کر کے لا کر کے تباہ کر دیا ہے۔ رب کائنات ہم کو فضول خرچی سے اور اس انداز کی چیزوں سے پرہیز کرنے اور صحیح انداز کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔